اگر توفیقات شامل حال نہیں تو ہم اسی طرح سے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ان منازل پر اپنے آپ کو پائیں گے کہ جہاں سورہ کا ماخذ بیان کیا جائے گا۔ آپ کی نگاہیں کچھ کم تیز نہیں ہیں اور آپ کی میں سمجھتا ہوں قابلیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان نشستوں کو اپنے پر کوئی حکم نشستیں سمجھ کر شرکت نہ فرمائیے، بلکہ ان نشستوں میں آتے ہوئے یہ سمجھیے کہ طالب علم کے معروضات کیا ہیں، اور میں اپنے تعلق سے جو کچھ عرض کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں ایک ایک لفظ کا، اس لیے کہ بہت ہی احتیاط سے چیزوں کو پڑھتا ہوں اور اپنے نوجوانوں تک انتہائی محتاط رہتے ہوئے جو بھی میرا مبلغ علم ہے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے دیکھیے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو قابل اعتراض ہو، اور قرآن کے تعلق سے نہ ہوتی ہے اور نہ ہونا چاہیے، اس لیے قرآن تو دیکھیے ایک آئینے کا کام کرتا ہے۔ قرآن تو صرف صورت دکھا دیتا ہے، اب اگر کسی کو اپنی صورت خود پسند ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے آپ آئینے کو تو قصوروار نہیں قرار دیتے کہ بہت برا آئینہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صورت اچھی ہے، ظاہر ہے کہ صحیح ہے، درست ہے، آئینہ نہ اس کا قصور ہے نہ اس کی تقصیر ہے۔ اب اگر کسی واقعے کو بیان کرے اور اس کے شان نزول میں خود مفسر اس واقعے کو رکھ دے اور اس کے بعد سمجھیے کہ وہ آپ کو اتنا، یعنی میں اگر یہ لفظ استعمال کروں، انتہائی عدالت کے ساتھ اگر وہ دو واقعات کو رکھ رہا ہے برابر، تو اس میں ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنی تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں اس کو دیکھ لیجیے، وگرنہ مفسر نے قطعاً اپنے آپ کو کسی متعصبانہ رویے کے نتیجے میں کسی واقعے کے ساتھ پیش نہیں کیا، بلکہ جو اس کے علم میں آیا اس نے پیش کر دیا۔ وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا۔ قرآن کے تعلق سے جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر فرض کریے کہ نزولی شان پر دو واقعات منطبق ہوتے ہیں، اپلائی ہوتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے مفسر سے کہ مفسر دو میں سے اپنی پسند کا ایک واقعہ چن کر رکھ دے اور ایک کا تذکرہ نہ کرے۔ نہ صرف یہ کہ احتیاط علمی کا تقاضا ہے، بلکہ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ دونوں ہی کو بیان کر دیا جائے۔ اب ایسی صورت میں اگر ان دو میں دو انتہائی متضاد شخصیات ہیں اور واقعہ دونوں ہی پر منطبق ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہمت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ولید ابن مغیرہ کے حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، تو انہیں بھی سننا ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں کے حمایتی ہیں تو انہیں بھی سننا ہوگا۔
اس لیے کہ دونوں ہی واقعات تفسیر میں موجود ہیں. جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف ہو یا صاحب مجموع البیان تبرسی ہو یا فرض کیجئے کہ محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی ہو یا یوں کہیے کہ تفسیر کبیر کے لکھنے والے امام فخر الدین رازی ہوں. اب وہ جو بھی ہوں دونوں تینوں چاروں اپنے مقام پر ہیں اور دونوں سب نے مل کر ان دونوں واقعوں کو رکھ دیا ہے. یعنی واقعات دونوں ہی اپنی جگہ پر ہیں. کل کی تقریر سے میں مسلسل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. جو موجود تھے وہ یقیناً اس پوائنٹ آف ریفرنس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب ایسی صورت میں قرآن ایک عجیب انداز سے رہنمائی کرتا ہے اور قرآن کو ظاہر ہے کہ اس کی فکر نہیں ہے کہ معذوب کون ہوا, ملعون کون ہوا. قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کی زد پہ کون آیا. قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کی ضد پہ کون کھڑا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے اپنی اولین تقاریر میں کہا ہے اور آپ کی میں نے توجہات کو چاہا ہے کچھ طرف آپ رکھے اس لیے کہ وہ بنیاد ہے, وہ اساس ہے اور وہ یعنی تفسیر کے فلسفے کے تعلق سے بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہات چاہی تھی. اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے کو نزولی واقعہ سمجھ کر فقط واقعے سے آیت یا سورے کو باندھ کر نہ رکھ دیں بلکہ اس کو آپ پریامبل کے طور پر سمجھیں, مقدمے کے طور پر سمجھیں. آنے والا قیامت تک اب اس آیت پر پورا اترتا ہے, اترے نہیں اترتا ہے نہ اترے, اس کی ضد پہ آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مومنٹ آف ٹائم میں اس کتاب الہی کو فریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا معروضہ تھا اور یہ میرا معروضہ نہیں تھا, یہ میں نے آغائے مرزائے مہدی گویا کے معروضے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شان نزول کے آپ نے چکر میں کسی واقعے کو الجھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کا تعلق تو اس واقعے سے تھا, اب تھوڑی اپلائی ہوتی ہے یہ بات. نہیں, ایسا نہیں ہے. مگر نہ قرآن انتہائی محدود ہو جائے اور محدود فی زمانہ ہو جائے اور وہ زمانہ بھی 11 ہجری تک کے زمانے تک کے لیے ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے شریعت کے معنی کیا ہے, پھر آپ کے لیے احکام شریعت کے معنی کیا ہے, پھر آپ کے پاس فقہ کے معنی کیا ہے, پھر آپ کے پاس وہ مسالک جو فقہی مسالک ہیں ان کی پھر ضرورت رہ کاہے کے لیے جاتی ہے. اگر یہ قرآن سے استنباط فکری و نظری نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو 11 ہجری تک کے لیے تھا. واقعات اسی دوران آئے, اسی دوران میں قرآن آیا, اسی دوران میں قرآن کا لانے والا بھی آیا, وہ ادھر چلا قرآن ادھر چلا, امت کے حوالے ہو گئے. اسی لیے کہا تھا کہ امت کے حوالے قرآن کو میں نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اگر امت کے حوالے یہ قرآن کر دیا جاتا تو یقین جانیے یہی حشر ہوتا جو ہو رہا ہے. لیکن چونکہ عطرت کے حوالے قرآن کو کیا تو اور پتا تھا کہ عطرت کو قیامت تک جانا ہے, تو جب عطرت قیامت تک جائے گی تو قرآن بھی قیامت تک جانے والا ہے. یہ اہم مسئلہ ہے, اس کو ذرا سا سمجھیے, اس کو درک کیجیے. اسی لیے کل کی تقریر میں نے کسی واقعے کی طرف اگر نشاندہی کی اور توجہ دلائی تو میں نے دونوں ہی نام رکھے, مگر میں نے اپنی علمی تحقیق کے نتیجے میں نہیں کہ کون زیادہ یعنی اس تعلق سے پہچانا جائے یا کون سا واقعہ زیادہ اپلائی ہوتا ہے یا اس کا انتباہ ہوتا ہے, نہیں, اس طرح نہیں. میں نے دونوں نام لیے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جہاں قرآن کی لفظیات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں وہاں دیکھیے یہ سورہ نجم ہی سے تھا. افرأیت الذی تولی, کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. اب اگر میں دیکھیے قرآن کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں, میں روک نہیں سکتا, یعنی میں کتمان حق نہیں کر سکتا, میں حق کو چھپا نہیں سکتا. ان پہ لازم ہے کہ میں اعلان حق کروں بجائے اس کے میں کتمان حق کروں. یہ دو مقابل کی چیزیں ہیں, اعلان اور کتمان. اعلان معلن ہو جانا, بیان کر دینا, کتمان چھپا لے جانا, چھپا لے اس کو حقیقت کو بیان ہی نہ کرنا. تو میں کتمان حق کے لیے نہیں, میں اعلان حق کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. افرأیت الذی تولی, اب یہ کیا تم نے اے حبیب نہیں دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. اب مفسر یا ترجمہ کرنے والا ودن بریکٹ اس کو کہاں تک لے آتا آپ معلوم ہے, منہ پھیرنے کو مرتد ہو گیا. اب ہمارے پاس اردو زبان میں منہ پھیرنا یعنی جیسے آپ یہ کہیں کسی کی طرف آپ دیکھ رہے تھے اور اچانک آپ نے اپنے رخ کو بدل لیا. اب اس میں جو فائننس ہے, اس میں جو یوں سمجھیے کہ اگر میں آپ کو لائٹنس ہے
وہ لفظ مرتد میں نہیں ہے. مرتد ایک سخت لفظ ہے. تم نے نہیں دیکھا ہے حبیب کہ اس نے منہ پھیر لیا؟ اب یہ منہ پھیرنا بوجود ممکن ہے، منہ پھیرا جا سکتا ہے. کوئی کری منظر ہو آپ نے منہ پھیر لیا، کوئی تکلیف دہ منظر ہو آپ نے منہ پھیر لیا، کوئی بات آپ کو پسند نہیں آپ نے منہ پھیر لیا. ترجمہ کرنے والے نے اس کو بریکٹ لیا مرتد ہو گیا. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ مرتد ہو گیا؟ آتا قلیلا وعقدا، تھوڑا سا دیا اور روک لیا. دیکھیے آیت کی کنٹینیوٹی کو دیکھیے. یہاں پہ ہم ہدف بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کے لیے تختہ ستم نہیں بنے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے. تو کتنی احتیاط کی ضرورت رہی ہوگی اہل بیت علیہ السلام کو. یہ ہے نتیجہ میرا. آیتوں پر یعنی آیتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے کس احتیاط سے گزرے ہوں گے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر چاہے تو قیامت تک کے لیے ضبط کر لے انسان کو، قید کر لے انسان کو اپنی آیت میں. کیا تم نے حبیب نہیں دیکھا کہ اس نے منہ پھیر لیا؟ کیا کیا؟ آتا قلیلا وعقدا، تھوڑا دیا اور بند کر دیا. اور اس کے بعد یہ نہیں بلکہ ایک منزل اور آگے بڑھتے ہوئے کیا کہا؟ کیا اس کو عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہ تین آیتیں کنٹینیوٹی کی آیتیں ہیں سورہ نجم میں. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے واقعات دو ہیں. ایک واقعے کا تذکرہ کرنے والوں نے ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ کر کے کہہ دیا کہ یہ ولید ابن مغیرہ مراد ہے کہ وہ سرکار رسالت مآب سے قربت حاصل کر رہا تھا. کسی آدمی نے جو قبیلہ بنی مخزوم کا تھا اس نے آگے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے آبا کے دین سے پھر رہے ہو. تمہارے آبا کا دین ظاہر ہے کہ وہ وحدت کا قائل نہیں تھا، وہ کثرت کا قائل تھا. تم یہ کس طرف جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی میں آگ سے ڈرتا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں جس سے یہ ڈراتا ہے. انہوں نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے؟ گناہ بہت کیے، سارے گناہوں کا بوجھ میں لے لیتا، تو مجھے دے دو. تو وہاں کیا کہا کہ دیا اس نے، تو معاہدے کے تحت دیا، مگر جو سب کچھ کے دینا تھا اس نے وہ روک لیا. تو اس دن میں یہ آیتیں آئیں کہ آتا قلیلا وعقدا. کشاف نے جار اللہ زمخشری نے کل کی گفتگو سے متصل ہو یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن حقیقت احوال یہ کہ ایک ایسا شخص جو دے رہا تھا مال، اس کو کسی نے آ کے کہا محتاج ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، یہ دینا بند کرو. تو اس نے کہا دیتا اس لیے ہوں کہ میں نے پہلے گزشتہ زمانے میں بہت گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. میں کشاف پڑھوں گی، میں اپنی زبان کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. میں نے گناہ کیے، ان گناہوں سے ڈرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ گناہ کہاں لے جاتے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو ڈرتا ہوں اس لیے دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں. کہا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے گناہوں کا بوجھ میں لے لیتا ہوں. نام بھی دیا عبداللہ ابن سعد ابن ابی، کہنے کے عزیزوں میں تھے، ان کے رشتہ داروں میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کا بوجھ لے لیتا ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سواری ہے جس پہ مال بندھا ہوا ہے یہ مجھے دے دو، یہ قیمت ہے اس کی. انہوں نے دے دیا، اور نہ صرف دیا بلکہ دینے کے بعد جو انفاق کرتے تھے وہ بند بھی کر دیا. یعنی وہ جو چیریٹی یا ڈونیشن دیا کرتے تھے آج کے زمانے میں، اگر یہ لفظ تو استعمال کر دوں، تو انہوں نے وہ بند کر دیا اس لیے کہ ان کو کسی نے یقین دلا دیا کہ اب تم کو کچھ نہیں ہوگا، اب تم کو کچھ نہیں ہوگا. افرأیت الذی تولی، تو نے نہیں دیکھا کہ اس نے منہ پھیر لیا؟ تو نے نہیں دیکھا کہ اس نے منہ کو پھیر لیا؟ حق سے پھیرا. منہ کاہے سے پھیرا جاتا ہے؟ حق سے پھیرا جاتا ہے. اب حق کبھی صفت کی صورت میں ہو تو پھیرنا، کبھی مجسم ہو جائے کسی کی شکل میں تو حق سے منہ پھیر لینا. بہرحال تولی، منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. اور پھر آتا قلیلا وعقدا، تھوڑا دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے. دنیا کے لیے یہ ہے کہ بہت کچھ دیا. قرآن کی نظر میں یہ دیا تھوڑا، روکا بہت سا. الٹی ہو گئی ترتیب ساری. یعنی دنیا کے مورخین کی ترتیب ہی الٹی ہو گئی. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بہت دیا، اور اگر روکا ہوگا تو تھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے دیا ہی تھوڑا ہے، زیادہ نہیں دیا تھا، تھوڑا دیا تھا، اس پر بھی روک لیا. یعنی روکنے میں امکان زیادہ ہے، عطا کرنے میں قلیل ہے، قلت ہے. یہ قرآن ہے، قرآن اس کو بہت غور سے پڑھنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد
اس عمل پر مہر ثبت کر دی قرآن مجید نے، یہ کہہ کر کہ کیا اس کو علم غیب ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ نا کیا اس کو علم غیب ہے؟ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کرنے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اب اگر واقعے کی زد پہ عزیز بھی آ رہا ہو تو میں بچاؤں کیسے؟ یہ تو قرآن ہے نا، دیکھیے قرآن فیصل ہے۔ آپ قرآن کو فرقان کہتے ہیں، یہ رمضان میں بیٹھے ہیں نا لوگ، یہ رمضان کی نشستیں ہیں، یقیناً شہر رمضان ہے، نزول قرآن ہے، ہدایت ہے، بینات کے ساتھ ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت ہے، اور فرقان بھی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا۔ تو میں کیسے بچاؤں اگر قرآن نہیں بچا پا رہا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی بچانے والا نہیں ہے نا، وہی شفیع ہے، قرآن ہی شفاعت کرنے والا ہے۔ تو جب قرآن ہی آپ کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے تعلق سے اپنی قبولیت کا اعلان نہ کر رہا ہو تو نہ کوئی خطیب، نہ کوئی واعظ، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی ترجمہ کرنے والا، نہ کوئی تفسیر کرنے والا کوئی کیسے ضمانت دے سکتا؟ اس لیے واقعاتی شہادت کو پیش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ سلسلہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ذرا سی ہم اپنی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ قرآن ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جو عطا کرے دے، جو اس کو مل رہا ہو اس میں سے دے، اور دے اس لیے کہ خوف خدا پیش نظر ہو، اور پھر اس کے بعد جزاؤں کی تصدیق کرے، نیک جزا۔ اب اس پر فوری طور پر آپ کو ریفر بیک کرنا ہوگا اس واقعے کی طرف جو قرآن مجید میں سورہ لیل کے تعلق سے ہے اور شان نزول میں ہے، ابو دہدہ کا واقعہ، کہ جہاں سرکار رسالت مآب نے اس شخص سے کہا کہ جس کے گھر میں درخت خورما تھا یا شجر خورما تھا، اس سے کیا کہا تھا؟ اس سے کہا تھا دیکھ یہ درخت تو مجھے دے دے، جنت میں درخت لے لے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا کھجور تو ملتا ہی نہیں، میں اس نعمت سے کیسے محروم ہو جاؤں؟ دینے والا وہاں دے رہا تھا، لینے والا یہاں لینے پا آمادہ نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ دے رہا ہے انتہا میں، یہ نہیں دے رہا ہے ابتدا میں۔ اس نے روکا، اس نے دینا تھا دیا، اس نے نہ لینا تھا نہ لیا، اور اس کے بعد ایک شخص درمیان سے اٹھ کے کہتا ہے اگر میں یہ لے لوں تو کیا یہی وعدہ جو آپ نے اس سے کیا ہے میرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو کہا بے شک ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، نیک جزاؤں کی تصدیق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسنہ یعنی نیک جزا کا دینے والا تنہا خدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رسول بھی ہے۔ اب وہ ذہن، وہ فکر کہ جو رسول کو ہم جیسا سمجھ رہی ہے، اس کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ وہ رسول ہے جو سلسلہ ابراہیمی میں ہے، وَمَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم کے تعلق سے کیا ہے؟ یہی تو ہے جس نے میری اتباع کی وہ میری منیت میں آ گیا، اور جس نے میری معصیت کی یعنی ابراہیم کا گناہگار ہوا، اللہ کا نہیں، اللہ کا نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسال رسول میں جب رسولوں کو مبعوث کرتا ہے تو فقط اختیار دے کے مبعوث نہیں کرتا، بلکہ اس حد تک اختیار دیتا ہے کہ اب اگر یہ اطاعت تیری نہ کرے تو تیرے گناہگار ہیں، اور اگر تیری معصیت مبتلا ہے تو گویا یہ ہماری ہی معصیت کر رہے ہیں۔ اب اگر رسول کے قول پر کوئی عمل نہ کرے اور اس قول کا کوئی مطیع نہ ہو، اطاعت گزار نہ ہو، تو وہ اولاً رسول کا معصیت کار ہے، وہ اولاً رسول کے تعلق سے خطا کار ہے، وہ اولاً رسول کے تعلق سے گنہگار ہوا۔ یہ کوئی میسنجر شپ نہیں ہے، یہ ڈاکیا نہیں ہے، یہ رسول ہے، رسول۔ یہ جو آپ مسلمانوں کو جو یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ ڈاکیا ہے، یہ ڈاکیا ہے، یہ تو سمجھیے کہ کام کر رہا ہے پہنچانے کا، بس یہ فقط پہنچانے کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ جزا اور ثواب کے تعلق سے بھی کر رہا ہے،
یہ عذاب و عقاب کے تعلق سے اس دنیا میں کر رہا ہے، وصدق بالحسنى اس دنیا میں، جزاؤں کی تصدیق اس دنیا میں، نیک جزا کا اعلان اس نے کیا، بڑھ کے ابو دہدا نے تصدیق کر دی، مل گئی جزا۔ زندگی میں جنت، اب آپ یہ کہیں کہ مرنے کے بعد ملتی ہے، یہ زندگی میں کیسے بٹ گئی؟ تو جس کے ہاتھ سے بٹنی ہے وہ یہاں بانٹے یا وہاں بانٹے۔ دیکھیے اس مسئلے کو ہمارے پاس مسلمانوں نے سطحی لیا ہے، سطحی، یہ پینڈنگ ایشوز نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پینڈنگ ایشوز نہیں ہے، یہ وہ ایشوز نہیں ہے جنہیں مؤخر کر دیا گیا ہے، نہیں نہیں، اس میں تاخیر نہیں ہے، مل گیا اس کو، اب وہ جس عمر کا بھی ہو، ابو دہدا 20 برس کا ہو، 40 برس کا ہو، 60 برس کا ہو، اس کے بعد 100 برس رہا ہو، تو دو باتیں طے ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ دینے والے نے دے دیا، یعنی طے کر دیا کہ تو جزا کا مستحق، اور دوسری بات یہ بھی طے کر دیا تیری اب جتنی زندگی ہے، تیری جتنی زندگی ہے نتیجہ یہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہاں پہ صاحبان تقویٰ کے لیے اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ جو خوف خدا کرتے ہیں، وہ جزا کے پانے کے بعد اپنے رویے میں سست یا کاہل نہیں ہوتے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے درجے میں اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا ہو، تو ٹاپ کیا اس نے مثلا 250 بچوں، اور اس نے سب سے اعلیٰ نمبرات لیے اور سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا، تو اگر وہ بچہ اچھا ہے خلقی اور خلقی اعتبار سے، تو وہ اپنے اول درجے پر یہ سوچ کر کہ میں نے لے لیا تو اب میں ہو گیا، نہیں، ہر آن اب وہ مسلسل کوشش میں ہے ایک درجہ اور بہتر، اس سے کوئی پوچھے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھے 250 بچوں میں تو سب سے اول، اب بتا اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا نہیں، اب اس سے بہتر مقابلہ باہر سے نہیں ہے، داخل میں مقابلہ ہے، داخل میں، خارج میں اب کسی سے مقابلہ نہیں، اب تو نفس سے میرا مقابلہ ہے، میرا نفس میرے مقابلے پر ہے، اس سے میرا مقابلہ ہے، اب میں اپنے نفس کے مقابلے پر، وہ مجھے بہکائے اور میں بہکانے میں نہ ہوں، وہ مجھے پڑھنے سے روکے اور میں پڑھنے پر نہ ہوں، وہ مجھے عدم توجہی کا شکار کرے، میں مکمل متوجہ رہوں۔ یہ ہے، اس کو اگر آپ دنیا میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیے، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے اور پوزیشن لے رہا ہے، اس سے آپ اگر یہ کہیں بہت پڑھ لیا اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا جواب وہی ہوگا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی خارج میں مقابلہ اس کا کوئی نہیں، اب داخل ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے علی کا میں نام اگر اس لیے لے رہا ہوں، اسے فوری طور پر مجسم مثال میرے سامنے ہے، کبھی خارج میں کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکا، اس لیے کہ قابل ہی نہیں تھا۔ آپ قابلیت علی کے دشمن کو دے کر علی کے مقابلے پر نہ لائیے، آپ اس کو اس قابل نہ بنائیے۔ علی کے تعلق سے بندہ ہے حق، ہم نہ معمور ہے، میں حق کا بندہ ہوں، میں حق کا بندہ ہوں، میں نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ اس کا مطلب مسلسل لڑائی ہے، پیکار ہے اپنے نفس کے ساتھ، وہ نفس جو ہدایت پا چکا ہو، یہ وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے آیت تو میں نے آگے کی پڑھی ہے، مگر مشکلات وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لیے بتلانے والے صحیح طور پر قرآن کے معنی نہیں بتلاتے۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، یہ قرآن مجید یہی نجم، جس نے منہ پھیرنے والے کا تذکرہ کیا، جس نے تھوڑا دینے والے کا تذکرہ کیا، جس نے روک لینے والے کا تذکرہ کیا، جس نے یہ کہا کہ اس کو غیب کا علم ہے، یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا سب کچھ صحیح ہو گیا، یہ وہی سورہ نجم جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کے چلا ہے کہ ان کے پاس علم کی کیا صورت ہے؟ علم نہیں، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ علم ہے، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، جس کو یہ علم سمجھ رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ گمان ہے۔ یعنی ایسی بات ہے کہ آپ سائے کو اصل سمجھ بیٹھے، آپ نے سایہ دیکھا اور سائے کے پیچھے چلنے لگے، تو ایک حد تک
تو سایہ چلے گا. جہاں روشنی ختم ہوئی سایہ ختم ہو گیا. کیا حقیقت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اسی لیے یہ سایہ ہے، یہ ظن ہے، یہ گمان ہے، یہ تخمین ہے، یہ قیاس ہے، یہ خیال ہے، یہ تصور، یہ کچھ نہیں. ان کا مبلغ علم کیا ہے؟ ان کا مبلغ علم یہ ہے کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. حق کے ہوتے ہوئے گمان کی پیروی. تمہارے درمیان حق کو رکھ دیا اور تم گمان کی پیروی کیے جا رہے ہو. اور اس طرح سے کہ تمہیں بتایا کہ سنو یہ گمان جو ہے نا تمہیں حق سے مستغنی نہیں کر سکتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آنے واحد کے لیے کسی بھی شے کے تعلق سے حق تمہیں کبھی اس طرح سے یعنی گمان کی پیروی کرنے والے حق سے مستغنی نہیں ہو سکتے. مطلب مستغنی ہماری گفتگو میں بھی آئے گا، لہٰذا سمجھ لیجیے. یعنی حق سے بے پرواہ نہیں کر سکتا گمان. حق سے بے پرواہ نہیں کر سکتا گمان. گمان کبھی بھی حق سے بے پرواہ نہیں کر سکتا، یعنی مستغنی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہ تم اس کی پرواہ ہی نہ کرو، آگے بڑھ جاؤ. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تمہیں حق سے مستغنی نہیں کرتا، بلکہ کہیں تم ایسا نہ ہو تم کہیں عدم توجہی کا شکار نہ ہو جاؤ حق کے تعلق سے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمہاری محور حیات کا تعلق، تمہارے مرکز حیات کا تعلق حق سے ہو. کہیں کسی آنے واحد کے لیے کسی مرحلے پر یہ نہ سمجھنا کہ تم حق سے بے پرواہ ہو جاؤ گے. نہیں. حق سے بے پرواہ ہونا گویا اللہ سے بے پرواہ، اس سے بے نیازی، اس کے تعلق سے کہا کہ اب ہمیں اس کی محتاجی نہیں. عدم احتیاج نہیں ہو ہی نہیں سکتا. زمانہ کوئی بھی ہو، قرن کوئی بھی ہو، دہائی کوئی بھی ہو، سال کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، حق سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. تو حق سے لاپرواہی اچھی بات نہیں ہے، فرد کے لیے بھی امت کے لیے بھی. نہ فرد کے مزاج میں حق سے بے پرواہی اچھی، نہ امتوں کے مزاج سے حق سے لاپرواہی اچھی. دونوں ہی صورتوں میں سفر کیا. کبھی فرد نے سفر کیا، کبھی امت نے سفر کیا. اور اس حد تک کہ پھر حق سے دور ہو کے انسان گویا اس حد تک دور ہو گیا کہ اب اسے فرق ہی معلوم نہ ہو سکا. اور قرآن نے کہا یاد یہ تمہیں گمان حق سے بے پرواہ نہیں کر سکتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. یہ سورہ نجم ہے. ارشاد ہوا دیکھو اب وہ جو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور حق سے اپنے آپ کو بے پرواہ اور لاپرواہ سمجھ رہے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان سے اعراض کرو. فارض عمن تولا عن ذکرنا. اب جو ہمارے ذکر، پہلے تو کہا حق سے مستغنی کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں اس حق کو بتلا دیا یہ ہمارا ذکر تھا. یہ حق کوئی مجرد نہیں تھا، یہ ایبسٹریکٹ نہیں تھا، یہ ہمارا ذکر تھا جو اس کو کرنا تھا، جس سے لاپرواہی کی اس نے. یہ ہمارا ذکر تھا. تو اب جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، یاد رکھیے پھر لفظ تولا آ گیا. فارض اور پھر جس نے تعرض کیا، جس نے تعرض کیا یعنی جس نے اعراض کیا اور اس طرح سے اعراض کیا. فارض امن تولا عن ذکرنا، منہ پھیرا ہمارے ذکر سے. ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اور جس نے نہیں چاہا سوائے اس کے کہ اس کو دنیا کی حیات مل جائے. دیکھیے قرآن کے لفظ یہ نجم ہی ہے. نجم یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک موقع پہ تولا کے دوسرے معنی ہو منہ پھیرنے کے اور اس موقع پر دوسرے ہو جائے. نہیں، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا. افرأیت الذی تولا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے منہ پھیر لیا؟ اس سے پہلے کہہ چکا تھا ہمارے ذکر سے منہ پھیرا ہے، ہمارے تذکرے سے منہ پھیرا، ہمارے تذکر سے منہ پھیرتا. تو اب تمہارا کام ہے حبیب یہ ہے کہ تم بھی اس سے اعراض کرو. بچو ساتھ ہی بیٹھے مگر بچو. یہ صحبت کی تعریف ہے. آپ کی صحبت میں، آپ کی مصاحبت میں کوئی آ جائے آپ مار کے نہیں نکالتے اس کو. آپ اس کو مار کے نہیں نکالتے، بلکہ اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ اس کا
ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھ لے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے، کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے یہ اعراض ہو رہا ہے، یہ تعرض ہو رہا ہے، یہ ہماری طرف جھکاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ فارغ عمن تولا عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے منہ موڑنے والے سے آپ تعرض کریں، دشمنی کریں نہیں۔ دیکھیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، دشمنی نہیں، اس کو مار دینا نہیں ہے، وہ تمہاری صفوں میں رہے مگر ایسا ٹریٹ کرو کہ اسے ٹریٹمنٹ مل جائے، وہ سمجھ لے، ساتھ بٹھاتے بھی ہیں مگر مدد کے وقت طلب نہیں کرتے۔ فارغ عمن تولا، اب حکمتوں کو تو سمجھ لیجئے نا، بٹھانے کے بعد اگر نہ بلایا ہو، بٹھانے کے بعد اگر مدد نہ مانگی ہو تو فارغ عمن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اس لیے کہ ان کو حیات دنیا کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے، یہ تو جینا چاہتے ہیں، یہ مرنے پہ آمادہ نہیں ہے، یہ مرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ بھائی مرو گے تو ملاقات ہم سے ہوگی نا، مرنے پر یقین اس لیے رکھنا ہے کہ اس سے ملاقات ہوگی، لیکن جس کے پیش نظر صرف حیات دنیا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رسول والا کیسے ہوگا؟ بیٹھے برابر صحبت برہم بھی تو ہوتی ہے نا۔ آپ نے کہ مضمون نہیں پڑھا، بہت اچھے لکھنے والے، صحبت برہم عبد الحلیم شرر کا مضمون ہے جو 9ویں جماعت 10ویں جماعت میں پڑھایا جاتا رہا ہے، مگر وہ کیا کہیں اس کو کہ جو برہم ہو، جو منتشر ہو، جو یکجا ہی نہ ہو، صحبت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاند کی صحبت میں تارے ہیں مگر بکھرے ہوئے، تو اب اس صحبت کا کیا کریں؟ تو فارغ عمن تولا عن ذکر ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، یہ ہے اصل میں ان کا کل مبلغ علمی۔ دیکھیے ایکسپوز کیا ہے قرآن نے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں معلوم، ہمیں علم، ہم جانتے ہیں، ہمارے یہ علم بات، ہم اتنے نزدیک، اتنے قریب، یہ حدیث، یہ روایت، یہ سند ہم جان رہے ہیں، مگر چونکہ زن و تخمین پر زندگی گزر رہی ہے لہذا ان کا مبلغ علم حقیقت نہیں ہے، حق نہیں ہے، بلکہ یہی ان کا کل اساس علمی ہے جس پر کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی، تیرا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور تیرا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے پر یعنی ہدایتوں کے ساتھ گامزن کون ہے۔ یہ فیصلہ ہے قرآن مجید کا۔ اب تاریخ میں آپ کتنا ہی کیوں نہ کہتے رہے، کہیے صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، صحبت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اثر نہ ہو مصاحب خاص کا، صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اسی نجم میں کہا ہے نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جس کو تم کہہ رہے ہو نا تمہارا صاحب، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ یہ بہکا ہوا ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ اغوائے شیطانی نے اس کو متاثر کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ یہ مجنون ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ یہ ساحر ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے کہ یہ کاہن ہے، تمہارے دلوں میں یہ ہے یہ جادوگر ہے، تمہارے دلوں میں تم ہو قریب مگر دل تمہارے یہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے پر بھٹکا ہوا کون ہے اور راستے کا ہدایت یافتہ کون ہے۔ سب کچھ کر دینے کے بعد منزل یہاں پہ آئی، اور اب ایسی منزل پر دو جملے آخری اسی اپنے نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن کو دیکھیے، لینئر اسٹڈیز قرآن کی نہ کیجیے، یہ بالکل آخری جملہ ہے، اور اس کے بعد خدا حافظ چاہوں گا میرے جو نوجوان یہاں سن رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں، قرآن کی لینئر اپروچ کے ساتھ لینئر اسٹڈی نہ کیجیے۔ آپ کہیں کہ لینئر کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ بس یہ چلتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی زیرو غم نہ ہو، یہ ہے لینئر نہیں۔
آپ کو قرآن میں نان لینئر اسٹڈی کرنی ہوگی. یعنی جیسے ایک شاخ پہ آپ نے دیکھا بلبل کو کبھی اس شاخ پر اور کبھی اس شاخ پر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے فطرت کی تماشائی تو ہے، ہر اعتبار سے، مگر فطرت کی تماشائی اس اعتبار سے کہ اپنے تجربے کو کم نہیں کرتی. چھوٹی سی زندگی میں بہت سارے تجربات کو لینا، بہت سارے تجربات کا حصہ بننا، یہ انسان کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاروں کو پھلانگیے، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوروں کو پھلانگیے، نہیں. جہاں آپ پہنچے اور محسوس یہ ہو کہ یہ بات سنی تھی پہلے سے، واپس جائیے، پھر آئیے، پھر واپس جائیے، پھر آئیے، جب تک یہ تکرار علمی نہ ہوگی اس وقت تک حیدر کرار کے ماننے والے نہیں قرار دیے جا سکتے. مکرر تکرار، ایک ایسا تکرار جس کو علمی تکرار کہتے ہیں کہ بس پڑھ لیے آگے بڑھے، اب پیچھے سے کوئی سروکار ہی نہیں. ہم تو بھائی دکان تک آ گئے تو اب ہمیں کیا معلوم کہ زخرف تک کیا تھا، ہمیں تو دکان پہ رہنا ہے، اب ہم تو جاسیہ پہ جائیں گے، پھر ہم احقاف پہ جائیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. دکان پہ اگر کبھی آگے رک جائیں اور آپ کو آپ کا علم آپ سے یہ مطالبہ کرے پیچھے جاؤ، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے پیچھے جاؤ، تو پیچھے جائیے، رک جائیے، پیچھے جائیے. یہ ہے نان لینئر. لیکن اس کو اب اردو میں عام اصطلاح میں کہتے ہیں فقیر کے فقیر، اس کو میں کہہ رہا ہوں لینئر اسٹڈی. اس سے بلند ہو جائے، اس سے بلند. جب تک ایسا نہیں کرے گا نوجوان، قرآن اس وقت تک اپنے باطن کو اس پر نہیں کھول سکتا. پھر ظاہر یہ کہا چلتے جائیں. ایسوں کو جب قرآن ایسے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے زمانے سے کیا تعلق ہے؟ تو فلاں زمانے کی بات نہیں، یہ تو فلاں زمانے کا تذکرہ تھا، ہمارے زمانے سے کیا تعلق؟ تو یہاں پر یہ بہت اہم بات میں آج اپنے نوجوانوں سے میں نے کی ہے کہ قرآن میں نان لینئر اپروچ آپ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال اس کی حقیقت کرو، سب سے بڑی مثال اس کی پارے ہم کی تلاوت. آپ کا بچہ فاتحہ پڑھتا ہوگا مگر پارے ہم میں پڑھتا ہے، اس سے آپ شروع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد، اور اس میں بھی چھوٹے سورے پہلے دے دیے، بڑے سورے بعد میں. یہ نان لینئر ہے. یعنی قرات کے تعلق سے، ردمک پیٹرن کے تعلق سے، یادداشت کے تعلق سے، حافظے کے تعلق سے جب قرآنی ترتیب کو علماء نے اس طرح سے رکھا اور یقیناً معصومین کی سند کے نتیجے میں رکھا تو کوئی تو حکمت ہوگی. اگر نہ پا رہے ہوں تو نبا سے شروع ہوتا ہے، 78واں سورہ ہے، پڑھائیے بچے کو. میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اور اسی بچے کو آپ کہیے پڑھو بیٹے اخلاص کو پڑھو، تو وہ اس تیزی سے پڑھے گا کہ آپ تحیر کیا لگنے آ جائیں کہ یہ کیا ہوا، یہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اس نے قل پڑھ لیا. تو کوئی تو ہوگی نا اس قل میں حکمت، کوئی تو ہوگی. یعنی جس کی زبان سے کہلوا رہا ہے لفظ قل میں، تو اس کی حکمتوں میں یہ بھی تو ہوگا جو پڑھنے والا ہے جب قل سے پڑھے، قل سے. تو جہاں اپنی حکمتوں میں ہم نے اس کو داخل کر لیا، قول ہمارا تھا، کہلوایا اس سے، پڑھا اس بچے سے رہے ہیں، تو حکمت تو ہے نا. اس حکمت کو سمجھیں، اور صرف یہ بلکہ اپنے لیے ہر آن ایک دعا کیجیے، اور اس دعا کو تقریر کرو، اللہم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری واطلق بالقرآن لسانی وعینی علیہ ما ابقیتنی وانہ لا حول ولا قوة الا بک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بآواز بلند